बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान के हवाले से कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसकी रीजंस क्या हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। तो आप सब जानते हैं इस वक्त सियासी तौर पर पाकिस्तान में जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और सियासी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे की लेग पुलिंग के पीछे लगी हुई हैं, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में वो इस वक्त कौमी सतह पर तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। और आम लोगों की अगर हम बात करें तो आम लोग भी इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं और पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होने के साथ साथ कुछ इस तरह का तासुर जा रहा है जैसे हक और बातिल की जंग है और बस सारे एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं और एक बेयकीनी सी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त हमें। और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं जी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को इस वक्त ये पता नहीं चल रहा कि अगले आने वाले दिनों में क्या होगा और हुकूमत किस तरफ जाएगी, अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। और इसकी वजह से बहुत ही नेगेटिव किस्म का इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन आउटलुक है, जो बैरूनी ममालिक के अंदर पाकिस्तान का एक इमेज है वो भी खराब हो रहा है। तो इसी हवाले से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में पॉलिटिकल पोलराइजेशन के हवाले से। अब देखें आपके सामने ये एक इमेज है जिसमें हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, साबका प्राइम मिनिस्टर हमारे नवाज शरीफ और मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, फिर इनके साथ हमारे साबका प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान। ये आपको इस वक्त यानी कि इधर सिर्फ इमरान खान अकेले नजर आ रहे हैं और इधर ये सारी पार्टीज एक साइड पर हैं। यानी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM, इस ये वाली जो साइड है ये PDM है और इधर जो है वो इमरान खान साहब हैं। और इस तरीके से एक जंग का सा समा पैदा हो चुका है। और जो आम लोग हैं, आम लोगों के अलावा भी अगर आप देखें तो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है वो भी डिवाइड हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दो धड़ों में डिवाइड हो चुकी है। आम पब्लिक तो वैसे भी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक जो है वो खान साहब के साथ है, दूसरी जो है वो उनके अगेंस्ट है। तो ये प्रो और एंटी का चक्कर चल रहा है इस वक्त। और अभी जब से इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक के बाद बाहर किया गया है तब से लेकर अब तक जो हमारी पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, वो इस वक्त पीक पर है। तो मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करता हूं, फिर हम आगे इसके हल की तरफ जाएंगे कि इसका हल क्या है, किस तरीके से सारे मामले से हम जो है वो अपनी जान छुड़ा सकते हैं। द पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग रैपिडली स्पेशली आफ्टर द रिमूवल ऑफ इमरान खान्स गवर्नमेंट थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, the ongoing battle of us versus them and bad versus good politicians have produced drastic changes in Pakistani society। तो ये जो जंग है इस वक्त हमारी और उनकी, अच्छे और बुरे सियासतदानों की, तो इसने पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ड्रामाई किस्म की तब्दीलियां लाई हैं। सच इरिवर्सिबल चेंजेस ड्यू टू सच अ बिजारी फेनोमेना हैड डैमेज द वेरी टॉलरेंट फीचर ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। तो एक हमारी जो सोसाइटी मोतदिल किस्म की सोसाइटी थी कि हम एक दूसरे के को बर्दाश्त करते थे, जो मुखालिफिन का पॉइंट ऑफ व्यू होता था उसको सुनते थे, उसको बर्दाश्त करते थे और एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाला हमारा जो माहौल था वो अब जो है वो खराब होता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे लोग जो है वो पॉलिटिकली इंतहा पसंद होते जा रहे हैं, हम पॉलिटिकली एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं और हम अपने नजरियात के जो स्टांच किस्म के पैरोकार होते हैं उस तरफ हम रुख कर रहे हैं। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारा जो मिडिल ग्राउंड है वो श्रिंक कर रहा है, यानी कि दरमियानी रास्ता हमारे पास कोई नहीं बचता। हमारे पास जो लोग हैं, हमारे सियासतदान जो हैं, हमारे जो आम पब्लिक भी है, तो वो भी ये समझ रही है कि अगर दूसरा हारेगा तो तब हम जीतेंगे। मतलब ये है कि वो ये नहीं सोचते कि हम दोनों जीत जाएं, मुल्क जीत जाए, पाकिस्तान की जीत हो जाए। नहीं, वो अपनी पार्टी के चक्कर में, अपने लीडर के चक्कर में, मुल्क के जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। मुल्क की जो आपका एक इमेज है पूरी दुनिया में
وہ ڈیمیج ہو رہا ہے, ہماری جو ریپو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اس حوالے سے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی نہیں سوچ رہی, جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں وہ بھی نہیں سوچ رہے, اور الٹیمیٹلی نقصان ملک کا ہو رہا ہے. اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. There is fragmentation across the board due to such polarized politics. Even the younger generation has been compelled to take sides of political parties on social media forums. اور اتنی زیادہ فریگمنٹیشن ہو چکی ہے, اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ مجبور ہو چکی ہے کہ وہ کوئی ایک سائیڈ لے. سوشل میڈیا فورمز کے اوپر اگر آپ چلے جائیں, کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پوسٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں لوگ نکل آئیں گے. کوئی آپ کو لان تان کر رہا ہوگا, کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا, اور ایک جو ہے وہ جنگ کا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. However, this changing nature of politics will certainly shake the edifice of national unity and cross-provincial integration, as it brings with its multiple negative elements which become toxic for societal development. تو یہ جو چینجنگ نیچر ہے اس پالیٹکس کی, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری جو نیشنل یونٹی کی عمارت ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, اس کی بنیادیں ہل جائیں گی. اور جو کراس پروونشل ایک انٹیگریشن ہے, صوبوں میں ایک ہم آہنگی ہے, تو وہ متاثر ہوگی. اور جو سوسائٹی ہے ہماری, اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی, اور کافی سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. The major cause of political polarization or divisive politics are multifarious. However, one of the most prominent one is the lack of political consensus. تو جو کازز ہیں ان میں ایک ہے جی, سب سے زیادہ بڑا جو مین فیکٹر ہے وہ ہے پولیٹیکل کنسنسس کا نہ ہونا. یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک جگہ پر متفق نہیں ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ایون پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی in his recent speech in the joint session of the parliament urged the political parties for dialogue has the end of political polarization is a need of hour. ابھی جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا, اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب, انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ڈائیلاگ کا جو ہے وہ کلچر اپنانا ہوگا, ان کو ڈائیلاگ پہ آنا پڑے گا, اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جب تک پولیٹیکل پارٹیز آگے نہیں بڑھیں گی اور اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گی, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سے پولیٹیکل پولرائزیشن ختم ہو سکے, اور ہماری عوام, ہماری سیاسی جو پارٹیز ہیں, حکومت, اپوزیشن, یہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے کسی ایک نقطے پر آ سکے. There have always been acute differences between priory benches and opposition on concerns of national importance. بہت سارے جو قومی اہمیت کے حامل مسائل ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہماری ٹرائری بینچز ہوتے ہیں, یعنی کہ حکومتی اور جو اپوزیشن بینچز ہوتے ہیں, ان کا آپس میں ڈفرنس ہوتا ہے, یعنی کہ ان کے اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن اس اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جائیں, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ آپ مختلف قسم کے حملے کریں اور پوری سوسائٹی آپ کی ڈیوائیڈ ہو جائے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہیں, تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بلیم لگا رہی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہی ہیں, اور صرف اپنی جو پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ لیگ پولنگ پہ آ گئی ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح کی جس طرح پرسنل دشمنی ہوتی ہے اس چیز میں ہم انڈلج ہو چکے ہیں, اس میں ہم پڑ چکے ہیں. سو جو پرومیننٹ رول ہے, ٹھیک ہے جی, جو لیک آف پولیٹیکل کنسنسس ہے, اس کا پرومیننٹ رول ہے پولیٹیکل پولرائزیشن میں, اور اس کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. اس کو ہم نے کارپیٹ کے انڈر جو ہے وہ یہ نہیں کرنا کہ بس ٹھیک ہے جی اس کو ہٹا کے کوئی اور کام کریں, پھر ہماری جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس پر ہم قابو پا سکیں گے. تو یہ کچھ مین ریزنز ہیں, ان پر قابو پاتے ہوئے ہی ہم جو ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن کا خاتمہ کریں گے. سملرلی the advent of abusive culture had also laid the foundation for polarized politics in our country. کہ اسی طرح سے جو ابیوزو کلچر ہے, یعنی کہ گالیاں دینا, گالم گلوچ, ایک دوسرے کو برا بلا کہنا, ایک دوسرے کی جو لیڈرز ہیں ان کی جو ڈفرینٹ قسم کی نیگیٹو چیزیں لے کے اوپر آنا, یہ ساری بھی پولیٹیکل پولرائزیشن کی ایک وجہ ہے. It has become a routine matter to watch vitriolic speeches made by politicians against their rivals
and use indecent remarks which are always below the belt in nature. تو یہ عام روٹین بن چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ عجیب قسم کی اسپیچز سن رہے ہوتے ہیں پولیٹیشین سے، جو سیاستدان ہیں وہ دوسروں کے کپڑے جو ہے وہ بیچ چوراہے میں دھوتے ہیں، اور بلو دا بیلٹ یعنی کہ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں غیر شائستہ قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کے کام کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سیکروسینکٹ انسٹیٹیوشن ہیں لائک پارلیمنٹ از آلسو ناٹ فری فرام سچ کلچر، کہ جو ہمارے مقدس ایوان ہے جیسے پارلیمنٹ وغیرہ، تو یہ بھی اس طرح کی زبان سے، اس طرح کے کلچر سے فری نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، یعنی کہ وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں. تو ان چیزوں پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے. پولیٹیشینز نے اس وقت مین رول پلے کرنا ہے. دی پولیٹیکل لیڈرز آف دا کنٹری نیڈ ٹو کم فارورڈ ٹو اینڈ دس پولیٹیکل پولرائزیشن سو کین دا کنٹری کین موو فارورڈ. تو جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ان کو ٹیبل ٹاک پہ آنا ہوگا، ان کو بیٹھنا ہوگا اور اس پولرائزیشن کو ختم کرنا ہوگا. مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے ڈھونڈنے ہیں، اتفاق رائے ہم نے پیدا کرنا ہے اکانومی کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر، فارن پالیسی کے اوپر، اور اسی طرح کے جو نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان پر ہم نے جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. اور اگر کسی کے خلاف کوئی معاملات بھی ہیں تو وہ قانونی طریقے سے حل کیے جائیں. بیچ چوراہے میں، جلسوں میں، جلوسوں میں ایک دوسرے کو بلیم کرنا، ایک دوسرے پر حملے کرنا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہیں. تو پولیٹیکل پولرائزیشن کے خاتمے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو اور عام عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہوگی، اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی بحث کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے شائستگی کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. غیر شائستہ زبان سے پرہیز کریں، گالم گلوچ سے پرہیز کریں. اگر آپ کسی کے لیڈر کو برا کہیں گے وہ آپ کے لیڈر کو بھی برا کہیں گے. اس طریقے سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں اسی چکر میں. تو ہمیں اپنے بچوں کی قیمتی جانیں بچانی ہوں گی، اپنے بچوں کو اس غلط راستے سے بچانا ہوگا، اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی ایک سائیڈ پہ ہم نے نہیں جانا. اور اسی طریقے سے ہم تمام جو لوگ ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تو تبھی پولیٹیکل پولرائزیشن کا خاتمہ ممکن ہے. وش یو آل گڈ لک. تھینک یو ویری مچ.